کہانیوں کا کاف سے ایک کہانی 10 سال واپس نہ لائے جا سکے سیاہ نامہ لیونڈر لیوز 10 سال کہاں رکھے تھے؟ اس نے ڈھونڈنا چاہا چاولوں کے ڈبے میں، آٹے کے کنستر میں، چینی کے مرتبان میں، کہیں بھی تو نہیں تھے، حتیٰ کہ اس گلدان کی تہ میں بھی نہ ملے جہاں پھول پانی کی فراوانی سے پھپھوندی بن چکے تھے، امونیا گیس بن کر نتنوں کو بند کرنے والے بن گئے تھے۔ وہ پھول جن کے کھلنے سے دل باغ و بہار ہو جایا کرتا ہے۔ میرے 10 سال آخر کس دراز میں، کس الماری میں پڑے ہیں؟ کسی دیوار پر تو ٹنگے نہیں ہوئے؟ ذرا دیکھوں۔ مبادا کسی نے تصویر کر لیے ہوں تاکہ نسیاں کو بھی جھاڑا۔ کہیں سے پتہ نہ ملا کہ 10 سال کہاں کھو گئے تھے۔ رکھے ہوں گے، کہیں مل جائیں گے، اس نے دل کو تسلی دی۔ لیونڈر یعنی استخدوس کے پھولوں سے ملنے جانا ہوا تو گویا داستاں گوئی کا موقع بھی ہاتھ آ گیا۔ استخدوس کی پتیوں، میرے 10 سال آج مجھے بے طرح یاد آ رہے ہیں، لیکن وہ مل کے نہیں دے رہے۔ مجھے انہیں استعمال میں لانا ہے، کچھ دوستوں کو خط لکھنے ہیں، کچھ کو لطیفے سنانے ہیں اور کچھ کے ساتھ چائے پینی ہے۔ یوں ہی گلی میں فٹ بال کھیلتے بچوں کی بال کو کک بھی مارنی ہے، پھل فروش چاچا سے بلا وجہ تکرار کرنی ہے، پنیر کا بڑا ٹکڑا کھانا ہے، گوشت کا نفیس پارچہ زیتون کے تیل میں جنگلی اجوائن کے ساتھ تلنا ہے، کہیں کسی گھاٹی پر خاموش ٹہلوانی رستے پر لمبی واک پہ نکلنا ہے، کسی انجان لکھاری کی گمنام سی بوسیدہ کتاب پڑھنی ہے، اس جھرنے کے پاس جا کر رکنا ہے جہاں سے گزرتے ہوئے یخ چھینٹے میرے چہرے کو چھوتے ہوں، مالٹے کی شاخ سے الٹا لٹک کر جھولنا ہے، کتنی تتلیوں کے قافلے دور جاتے دیکھنے ہیں، افق پر تاباں رہنے والے سورج کے تھال کو آنکھ کی پتلی میں سمونا ہے، کسی شام بلا حزن و ملال بس اداس ہی رہنا ہے، آہیں بھرنا ہے، کسی جھکے پیڑ کے پاس یوں ہی ٹہلنا ہے، کئی جنگلی پھول جھاڑیوں سے اکٹھے کرنے ہیں، کسی گاڑی کے پیچھے بھاگنا ہے، کسی ریل کی سیٹی سے چونکنا ہے، کوئی بات کہنی ہے کسی حوصلہ ہارے ہوئے انسان کو۔ تم حیران ہو کہ 10 سالوں کا مصرف کیا ہوگا؟ مجھے 10 سال ڈھونڈنے ہیں، یہ سب کرنا ہے۔ پتیوں کے تبسم سے استفہام کا پیغام آشکار تھا، تو اس نے کہا، کیا کسی نے تم کو اس قدر حفاظت اور محبت سے رکھا ہے کہ تمہارا دم گھٹ جائے اور تم مرجھا جاؤ؟ ہوا کے جھونکے سے پھول لہرانے لگے، گویا ہاں کہتے ہوں۔ خوب، تم کو اب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو، تمہارے وجود کا حسن تو نفاست و تر و تازگی اور نزاکت میں ہی ہے نا۔ کوئی ان کو تم سے الگ کر لے تو حسن حزن میں ڈھل جاتا ہے، دل سینے میں گویا سل بن جاتا ہے۔ کیا تمہارا دل ہے لیونڈر؟ ہاں، کیوں نہیں ہوگا؟ جب تمہارے کان ہیں تو دل بھی ہوگا۔ کان اور دل کا رشتہ بہت قریبی اور حقیقی ہے۔ اچھا، یہ اضافی بات ہے ملاقات کی، مجھ سے ترجمانی ہو نہیں رہی میرے حالات کی۔ اچھا، یہ اضافی بات ہے ملاقات کی، مجھ سے ترجمانی ہو نہیں رہی میرے حالات کی۔ اچھا سنو، کسی نے میرے 10 سال لوٹے ہیں، انہیں روکا ہے، انہیں کہیں رکھا ہے۔ اب میں وقت کی قید میں ہوں، مجھے وہ 10 سال جینے ہیں، ورنہ بڑھاپا آ جائے گا اور جوانی نہیں جی جائے گی۔ کیا تم نے کسی کو لڑک پن سے سیدھا بڑھاپے میں جاتے دیکھا ہے؟ میرے ساتھ تو وہی ہونے کا خدشہ ہے۔ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی اسم ہو اس طلسم کا جہاں میرے 10 سال پوشیدہ ہیں۔ مجھے آغاز نہیں کرنا آتا، مجھے آخر سے کہنی ہے کہانی۔ بے ربط ہی صحیح سمجھ لینا، میں کوئی پھولوں کی لڑی نہیں، پرخار لفظوں کی داستان بیان کرنے کی اجازت کے لیے منتظر ہوں۔ کہو، سناؤں؟ ایسا تھا کہ میرے پاس ایک چراغ تھا، نہیں، الادین کا چراغ نہیں، میں حریص نہیں،
خواہشات کی غلامی سے جان جاتی ہے۔ میری روش تو میانہ تھی، ہوا جسانہ تھی، تو وہ چراغ جو تھا وہ روشن مستقبل کا سراغ، یعنی روشن دماغ تھا۔ وہ اندھیروں میں میری ہمراہی کرتا تھا، بھیڑ چال چلنے سے کنارہ کش کرواتا تھا۔ میرے لیے جنگل میں دوراہا نہ تھا کوئی، میرے لیے کوئی نقش قدم تک نہ تھا، سنگ میل بھی نہ تھا۔ میں نے خود ہی راہ اختراع کی اور سفر شروع ہوا۔ کوئی 14 برس گزرے، کائنات کے مروج زمان و مکان کے حوالے سے، پھر پتھر بھی کھائے، سفر میں کانٹے بھی آئے، طنز تشنیع، لعنت، گالی، دشنام، مار پیٹ، زخم، ظلم، بددعا، بے رحمی، قطع رحمی، طوطا چشمی، زبان بندی، تحقیر، جبر، استحضاء، سب کچھ وصول کیا۔ انہیں پشت پر لٹکی یاد کی زنبیل میں انڈیل کر سفر کا اعادہ کیا۔ ادھر میں نے ارادہ کیا، ادھر سے ظلم زیادہ ہوا، زبان گونگ رہی، دل چلایا، بدن نے مزاحمت کی، لہو بہا، آنسو نکلے، آہیں بھری، دل پھر بھر آیا، مگر ظلم کا توپ خانہ خالی نہ ہوا۔ چراغ بجھانے وہ آئے تھے، اندھیرے ہوتے تو گلہ نہ ہوتا، وہ اجالے کے دعوے دار تھے۔ اندھیروں سے لڑا جا سکتا ہے، اجالوں کے پیمبران کے ساتھ نہیں۔ مجھے وہ پل بھی یاد آ رہا ہے جب گلاب دے کر عذاب دیے گئے، کباب کھلا کر جوتے برسائے گئے، پھر خود اذیتی میں لذت آنے لگی۔ اسے غذا کی طرح لینا شروع کیا۔ کیا کہا؟ چراغ بجھا دیا؟ نہیں، چراغ میرے لہو کی روانی میں جلتا تھا، وہ شعلہ ستم کی حالت میں اور لپٹتا تھا۔ جب چہرے پر نیل پڑتے تھے تو یہ نقش مجھے بہت بھاتے تھے۔ آنکھ پر سیاہ خون جم کر رکتا تھا تو عزم جمع ہونے لگتا تھا، پیر مضبوطی سے جم جاتے تھے۔ پایا استقامت میں لرزش تو جنونی قرار دینے پر بھی نہیں آئی۔ تہمت بہتان کیا شے تھی؟ کوئی شے میرے روشن دماغ کو اندھیروں میں دھکیل نہ سکی۔ پھر ان کو ایک طریقہ سوجھا۔ انہوں نے میری عمر کے گوشوارے سے 10 سال نکال دیے۔ مکرمی لیونڈر، معلوم ہے پھر کیا ہوا؟ میرے سینے میں بائیں جانب ایک خلا بن گیا۔ میں نے اسے کبھی کسی شے سے پر کیا، کبھی کسی شے سے۔ ایک بار تو دل بھی رکھ دیا بیچ میں، لیکن درما نہ ہوا، دل بھی چٹان ہوا۔ پھر چٹک گیا ایک دن۔ آنکھیں کھارے پانی کی جھیل ہوئیں جن میں نمک کی زیادتی کے بنا پر سپنے سطح پر تیرتے رہے۔ کسی طور خلا بھر نہ ہونے دیا۔ ادھار چاہتیں بھی رکھ کر ناکامی ہوئی کتنی بار تو۔ تم سے بھی کبھی کسی اور پھول سے مکالمے ہوئے، گفتگو ہوئی، راہ نہ سجائی دی۔ یاد آیا، یہاں تو 10 سال کا خزانہ رکھا جانا تھا، یادوں کی پوٹلی کھولنی تھی، وہ بھری جاتی تو خالی ہونی تھی۔ اب اسے بھروں کیسے؟ ہائے میرے 10 سال، اس تردوس! مجھے بتاؤ، میں کوئی اشتہار برائے گمشدگی یہ 10 سال چھپوا دوں؟ شاید کسی دن کوئی لفافہ موصول ہو ڈاک سے، جس پر کچھ لکھا ہو، تجویز، پتہ، نشانی۔ اس تردوس! کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی میرے ہر اندام جیسا جواب دو کہ کیا تم نے ان 10 سالوں کو کسی کے ہاتھ پر تلاش کیا، کسی کے دستانے اتارے؟ کیا میرے 10 سال ان ہاتھوں پر ہیں؟ کیا میں یہ سوال لکھوں کسی بے نام لفافے پر اور ڈاک خانے میں چھوڑ آؤں کہ ہتھیلی کا چھالا نہ بنا کر رکھا ہوتا خیر تھی، مگر چہرے پر داغ بنا دیا؟ کیا یہ محبت اور عزت کا خراج ہے؟ کیا یہ محبت و عزت کا خراج ہے؟ کیا مصلحین و محببین کا یہی مزاج ہے؟ کیا جواب آئے گا؟ کیا جواب آئے گا؟ یا معافی کی درخواست موصول ہوگی، یا میرے 10 سال ملیں گے؟ لیونڈر کے پتوں بتاؤ، لیونڈر کے پتوں بتاؤ، میں راکھ کر دوں یا کسی
کہ ہاتھ دیکھوں، وہ ہاتھ جو ہاتھ دھو کر میرے چراغ کے در پہ تھے، کیا ان پر میرے 10 سال مجھے پڑے ہوئے سود سمیت مل جائیں گے؟ چلو تم بھی گونگے رہو، وہ 10 سال اب مجھے نہیں ملیں گے۔